پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا سبق نمبر 10 شروع کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے شبنم۔ یہ ایک نظم ہے جسے روش صدیقی نے لکھا ہے۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نظم اشعار کا ایسا مجموعہ ہے جس میں شاعر ایک خیال کو ذہن میں رکھ کر ایک کے بعد ایک شعر کہتا چلا جاتا ہے۔ چلیے اب ہم نظم پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اشعار کی تشریح بھی سمجھیں گے۔ کیا یہ تارے ہیں زمیں پر جو اتر آئے ہیں، یا وہ موتی ہیں کہ جو چاند نے برسائے ہیں؟ کیا وہ ہیرے ہیں جو صحرا نے پڑے پائے ہیں؟ نہ بہت دور پہنچ جائے میری بات کہیں، اپنے آنسو تو نہیں بھول گئی رات کہیں۔ سیاق و سباق۔ یہ بند نظم شبنم سے لیا گیا ہے جسے روش صدیقی نے لکھا ہے۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر اوس کی بوندوں کو دیکھ کر یہ سوال کر رہا ہے، کیا یہ تارے ہیں جو زمین پر آ گئے ہیں، یا پھر وہ موتی ہیں جو چاند نے برسا دیے ہیں؟ کہیں یہ صحرا میں پڑے ہوئے ہیرے تو نہیں؟ یعنی زمین پر جو اوس کی بوندیں نظر آتی ہیں وہ سورج کی روشنی میں ایسے چمکتی ہیں جیسے تارے یا چاند کے برسائے ہوئے موتی یا صحرا میں پڑے ہوئے ہیرے ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری بات بہت دور پہنچ جائے، یعنی اصل بات سے میری توجہ نہ ہٹ جائے۔ پھر کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ رات اپنے گھر جاتے وقت یہ آنسو بھول گئی ہو۔ دوسرا بند پڑھتے ہیں۔ یہ کہانی بھی سنائی ہے زمین نے اکثر، کہکشاں جاتی ہے جب پچھلے پہر اپنے گھر، پھینکتی جاتی ہے ہنستی ہوئی لاکھوں گوہر، اور ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے، ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ زمین پر گری ہوئی شبنم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے گویا زمین یہ کہانی سنا رہی ہے۔ رات کے آخری حصے میں جب کہکشاں اپنے گھر واپس جاتی ہے تو ہنستی ہوئی راستے میں لاکھوں موتی پھینکتی جاتی ہے، اور ہر روز یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ صبح ہونے پر شبنم کی بوندوں کو سورج کی پلکوں سے چنا جاتا ہے، یعنی سورج کی گرمی سے شبنم کی بوندیں خشک ہو جاتی ہیں۔ آخری بند ہے۔ جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن پیارا ہے، بن میں جو کھلتی ہیں کلیاں انہیں بن پیارا ہے، یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے۔ کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، پر یہ دامن میں زمیں کے ہی سکون پاتی ہے۔ تشریح۔ نظم کے آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح باغ میں کھلنے والے پھولوں کو اپنا وطن یعنی باغ پیارا ہوتا ہے، اور جنگل میں کھلنے والی کلیوں کو اپنا جنگل پیارا ہوتا ہے، اسی طرح شبنم کو بھی اپنا وطن پیارا ہے، یعنی جو جس جگہ پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، وہ اس کا وطن کہلاتا ہے، اور ہر شخص کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھولوں کو باغ، بن کی کلیوں کو جنگل، اور شبنم کو رات پیاری ہے۔ کہکشاں روز شبنم کو بہکاتی ہے، لیکن اوس اس کے بہکائے میں نہیں آتی اور زمین میں جذب ہو کر زمین کے دامن میں ہی سکون پاتی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال ہے کہ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت کرنا چاہیے، کسی کے بہکائے میں آنے کے بجائے وطن کی بھلائی کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ چلیے اب اس سبق کے آخر میں جو سوالات دیے گئے ہیں ہم ان کے جواب بتائیں گے۔ پہلا سوال ہے، شاعر کو کن چیزوں پر
शबनम का गुमान होता है? जवाब, शायर को तारे, मोती और हीरे पर शबनम का गुमान होता है। सवाल नंबर 2, शबनम को रात के आंसू क्यों कहा गया है? जवाब, शबनम रात के आखिरी हिस्से में पड़ती है। सुबह के वक्त ओस की नन्ही नन्ही बूंदें पेड़ पौधों के पत्तों पर आंसू की तरह मालूम होती हैं, इसलिए शायर ने शबनम को रात के आंसू कहा है। ज़मीन ने शबनम के बारे में क्या कहानी सुनाई? जवाब, ज़मीन ने शबनम के बारे में ये कहानी सुनाई कि रात के आखिरी हिस्से में जब कहकशां अपने घर लौटती है तो वो खुश होकर लाखों मोती बिखेरती जाती है। सुबह होने पर सूरज की गर्मी पाकर ये कतरे गायब हो जाते हैं। कहकशां के लाख बहकाने पर भी शबनम के कतरे ज़मीन में जज्ब होकर ही सुकून पाते हैं। सवाल नंबर 4, कहकशां पिछले पहर लाखों गौहर फेंकती जाती है, ये लाखों गौहर क्या हैं? जवाब, कहकशां पिछले पहर जो लाखों गौहर फेंकती जाती है वो दरअसल शबनम के कतरे हैं। सवाल नंबर 5, खुर्शीद की पलकों से क्या चुना जा रहा है और यहाँ चुनने से क्या मुराद है? जवाब, खुर्शीद की पलकों से शबनम के कतरों को चुना जा रहा है, यानी सूरज की गर्मी पाकर शबनम की बूंदें गायब हो जाती हैं। शबनम को खुर्शीद की पलकें यानी सूरज की किरणें चुन लेती हैं। सवाल नंबर 6, शबनम और गौहर का आपस में क्या ताल्लुक़ है? जवाब, शबनम और गौहर का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। शबनम के कतरे मोती की तरह मालूम होते हैं। सवाल नंबर 7, शबनम के अलावा और किस किस को अपना वतन प्यारा है? जवाब, शबनम के अलावा बाग के फूलों को और वन की कलियों को अपना वतन प्यारा है। सवाल नंबर 8, शबनम को ज़मीन के दामन में ही सुकून क्यों मिलता है? जवाब, ज़मीन पर शबनम पैदा होती है और ज़मीन में ही जज्ब हो जाती है। ज़मीन ही उसका वतन है, लिहाजा उसके दामन में ही उसे सुकून मिलता है। अब ये सवाल जवाब तो पूरे हुए। अब इसके बाद है अगला सवाल, मिसरों को मुकम्मल कीजिए। क्या ये तारे डैश जो डैश उतर डैश हैं? पहले डैश में आएगा हैं, दूसरे डैश में ज़मीं पर जो उतर आए हैं, यानी पूरा मिसरा इस तरह मुकम्मल होगा, क्या ये तारे हैं ज़मीं पर जो उतर आए हैं। दूसरी खाली जगह है, या वो मोती डैश चांद ने बरसाए डैश। ये मिसरा इस तरह मुकम्मल होगा, या वो मोती हैं कि जो चांद ने बरसाए हैं। तीसरी खाली जगह है, ना बहुत दूर डैश जाए मेरी डैश कहीं। ये मिसरा इस तरह मुकम्मल होगा, ना बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं। अब आखिरी है, अपने डैश तो नहीं भूल डैश। इसको इस तरह मुकम्मल करेंगे, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। इसके बाद वाला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शबनम, सहरा, कहकशां, खुर्शीद। अब पहले लफ्ज़ को हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। शबनम, शबनम को शायरी में तारा और हीरा मोती भी कहा गया है। सहरा, सहरा में रेत के तूफ़ान आते हैं। कहकशां, आसमान पर कहकशां उमूमन रात में नज़र आती है। खुर्शीद, सर्दी में खुर्शीद देर से तुलू होता है। तुलू कहते हैं निकलने को। सर्दी में खुर्शीद यानी सूरज देर से निकलता है।
اس کے بعد والا آخری سوال ہے، اردو میں برا سے برائی اور بھلا سے بھلائی بناتے ہیں، اسی طرح خوش سے خوشی اور بزدل سے بزدلی بناتے ہیں۔ اسی انداز پر آپ مندرجہ ذیل الفاظ سے اسم بنائیے۔ الفاظ ہیں خوبصورت، دوست، دشمن، خدا، اچھا، بڑا، روشن خیال، نوجوان۔ اب اس میں ہم ایک کالم بنائیں گے، ایک طرف الفاظ لکھتے ہیں، دوسری طرف اسم۔ اب اس طرح پہلا لفظ ہے خوبصورت، اس کا اسم بنے گا خوبصورتی، دوست دوستی، دشمن دشمنی، خدا خدائی، اچھا اچھائی، بڑا بڑائی، روشن خیال روشن خیالی، نوجوان نوجوانی۔ عزیز بچوں، سبق نمبر 10 اپنی تمام مشقوں سمیت اس ویڈیو میں پورا ہوا۔ اب اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 11 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔